السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے ویڈیو میں آپ کو میں حاجت کی نماز کا طریقہ ہندی میں بتانے جا رہا ہوں۔ حاجت کی نماز پڑھنے میں اکثر لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ حاجت کی نماز کس انداز میں پڑھی جاتی ہے، کون کون سی صورتیں پڑھنی ہے اس میں، اور اس نماز کو پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گی۔ دوستو، میں محمد وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں زلزلہ وسیمی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کریں۔ اس سے آپ کا اور آپ کے مسلمان بھائی کا فائدہ ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ نماز بہت ہی برکت والی نماز ہے، بہت ہی پاورفل نماز ہے۔ اس نماز کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی وہاں سے امداد کیا کرتا ہے، غیبی مدد کیا کرتا ہے۔ انسان کی وہم و گمان، انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی، انسان کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ یہ اس طریقے سے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ صدق دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس نماز کو کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ نماز حاجت کی ہے تو حاجت کے لیے کوئی بھی حاجت درپیش ہو، آپ تعویذ والوں کے پاس، تعویذ گنڈے والوں کے پاس، یا جھوٹے عملیات والوں کے پاس، یا ادھر ادھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ کبھی آپ اس عمل کو، یعنی اس نماز کو پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسلمانوں، آج کل جو لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل پہ عمل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی کو یقین کامل کے ساتھ نہیں پکارتے۔ بس ہمارا یقین تو صرف تعویذ پہ ہو گیا ہے، کاغذ پہ لکھے چند الفاظ پہ ہو گیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے الفاظ پہ ہم عمل نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے جو ہے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ آپ یقین مانیں اور ایمان کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ جو ہے اس نماز کو پڑھیں۔ جو بھی پریشانی ہو، حاجتیں ہو، آج شاید ہی کوئی مسلمان دنیا کے اندر ایسا ہو جو اسے حاجتیں نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان کوئی نہ کوئی آرزو لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دعائیں کریں اس نماز کو پڑھ کے، انشاءاللہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ بس یقین کامل کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہو بہو فجر کی نماز کی طرح ہے، 2 رکعت کی نماز ہے۔ 2 رکعت کر کے آپ نماز 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت، 6 رکعت، جیسے آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ حاجت کی 2 رکعت کی نماز ہوا کرتی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ یہ جان لے کہ اس کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ حاجت کی نماز کی نیت جو ہے آپ اس انداز میں کریں گے، اگر زبان سے کر رہے ہیں، دل میں ارادہ کر لیا کہ حاجت کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو بھی آپ کی نیت ہو جائے گی، لیکن اگر زبان سے ادا کرنا چاہے تو اس انداز میں ادا کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز حاجت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ہے ثنا۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ۔ یہاں پہ میں آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اثرات اسے میسر نہیں ہو پاتے۔ غلطیاں اکثر اوقات یہیں پہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے
सच्चे नीयत के साथ नहीं पढ़ते या सच्चे नीयत के साथ पढ़ते हैं तो फिर वो कुरान पढ़ने में कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ने में और इसके बाद जो सूरतें पढ़ते हैं उसको पढ़ने में कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको हिंदी में स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़िएगा। देख करके जो लफ्ज़ी तलफ़्फ़ुज़ की गलती है उसे दुरुस्त कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। फिर इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू की जो तस्बीह है सुबहाना रब्बी यल अज़ीम कहना है, ठीक है। सुबहाना रब्बी यल अज़ीम 3 बार कहें, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाए, फिर सजदे में जाए अल्लाहु अकबर कहते हुए 3 बार उसकी जो तस्बीह है वो भी ध्यान से सुन ले। सुबहाना रब्बी यल आला कहना है, ठीक है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप जो है दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे दोनों सजदा अदा करने के बाद। अब जो है यहाँ पे आपको आऊज़ बिल्लाह नहीं पढ़ना है बल्कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है। उसी तरीक़े से जिस तरीक़े से मैंने आपको पढ़ के सुनाया है आप उसे 2-4 बार सुनेंगे, इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। फिर आप कोई सूरत पढ़ेंगे, जैसे मैंने सूरह लहब पढ़ा था, उसके बाद आप सूरह अखलास पढ़ लीजिएगा, या हर रकात में 3-3 बार सूरह अखलास भी पढ़ सकते हैं। या दोनों रकात में आपको कोई दूसरी सूरत याद नहीं है तो सूरह अखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो ये सूरत भी आप पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरीक़े से आप रुकू सजदा करें जिस तरीक़े से पहली रकात में मैंने बताया है, उसकी तस्बीहात पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अत्तहियात दरूद इब्राहिम दुआए मासूरा पढ़ के आप सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अगर चाहे तो आप 2 रकात पढ़ें और चाहे तो और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 रकात अगर आप पढ़ रहे हैं या जितनी रकात पढ़ करके आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, जो भी मकसद हसना है अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह हर दुआ ज़रूर कामयाब होगी, कबूल होगी। वीडियो को शेयर करें, मेरे लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।